بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، روئے زمین پر یہودیوں سے زیادہ مکار اور چالاک اور فتنے اور لڑائی کریٹ کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی تو ان کے پاس 5th اور 6th جنریشن کے وہ ویپنز موجود ہیں کہ شاید اب ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے ٹیکنالوجی کے دور میں۔ اور یہ صرف اب کی بات نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ عرب میں آباد ہوئے 1400 سال سے بھی پہلے، جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر آئیں گے، تو چونکہ یہ تو سمجھتے تھے کہ نبی صرف بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، اور تو یہ پہلے سے عرب جا کر آباد ہوئے کہ یہ نبی ان میں ہی آئیں۔ تو 2000 سال تک ان کا ایک کٹن دور گزرا جس میں ان پر بہت زیادہ زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ تھا تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن یہ دودکھارے گئے، اور اب جب ان کی کتاب شائع ہوئی اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ جب کیا تو یہ کہتے ہیں کہ پورے 2000 سال تک ان کا کوئی ہوم لینڈ نہیں تھا، اور لوگوں نے ان کو مارا پیٹا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کون سی قوم ہیں اور ہماری نسل کہاں جا کر ملتی ہیں۔ اب DGISPR نے جو کانفرنس کی، اس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس پاسپورٹ پر آپ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کا سفر کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس اسٹیٹ کو تسلیم کیا ہے اور نہ کریں گے۔ تو اس کے بعد اسرائیل نے اپنے ایک اخبار کے آرٹیکل میں بتایا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پاکستان کو گلے لگانے کو تیار ہیں، کیونکہ اس سے ان کا امیج دنیا میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا ملک ان کو تسلیم کر لے گا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شوڈ انڈیا وری، کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو کیا انڈیا کو وری ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر ان کے مابین تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب ان کا مقصد تو اگر آپ سمجھیں تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے تسلیم نہیں کرنا، اور پھر وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جب 2003 میں پاکستان کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہوئے تھے، اور منسٹری لیول پر بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو دور آتے ہیں اس میں لیڈرز کے بچوں کا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے، اور اب بھی ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، کیونکہ عرب ممالک میں سعودی عرب کے علاوہ باقی تمام ممالک اس کو تسلیم کرنے کے خواہاں ہیں، اور چونکہ سعودی عرب میں غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو وہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کے بعد وہ یہ ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ انڈیا کو وری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات ہیں وہ بہت آگے گئے ہیں، اور چونکہ وہ ان کو ویپنز فراہم کرتے ہیں اسپائس 2000 اور مختلف کیٹیگریز کے، تو ان کی ٹریڈ ان کے مابین ہو رہا ہے، تو یہ ان کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ اس سے اب اگر اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ریلیجس وارفیئر اور ریلیجس گیم جو کہ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کے بعد غرقد جو کہ ان کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا، اور پتھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے تو اس کو مسلمان آ کر قتل کر دیں۔ تو یہ وہ ایک پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ویسے تو لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت کے آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، لیکن اب بھی سے یہ پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ ایک نازک دور جس میں پورے عالم اسلام پر ایک کھٹن
دور گزر رہا ہے، اور یہ اور زیادہ سخت ہوگا اگر یہ غیر مسلم طاقتیں اور زیادہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور یہ سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ان کے کیا عزائم ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔